الحمد لله الذي بيده تشريف الأعمال وتخفيف الأشرار، والصلاة والسلام على سيد المهاجرين إلى معاشر الأطهار وعلى آله وصحبه المطهرين له بالصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي مقام آخر: ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث آخر: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن السماء كما كان حبه بعد الهدى وجربت والكسوة مختصر. خلق الله بكماله كشفت بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سأل النبي صالح بن ثابت رضي الله عنه قال: وأحسن منك لم ترك عيني، وأجمل منك لم تلد اللسان. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله. صديق أكثر حسن كمال محمد، فاروق ذو جلال محمد، عثمان ضياء شمع جمال محمد، حیدر بہار باب خصال محمد. ذکر تیرے یاد کا مولا کرے گا رہنما، تو راضی میں بھی گناہ کرے گا رہنما. تیرا بیٹا ہے جو ہے معبود کرو، ارشاد تو نہ کھلے میں تجھے رہنما. بندہ پروردگار محمد احمد نبی، دوست دارے چار کتاب ہے علی، مذہب حنفی عدالت ملت حسن خلیل، خاک پائے روز اعظم تیرے شاہ ولی. حدیث پاک کے بچے کے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام جمعے خطبے واسطے منبر کی سیڑھی تے پہلا قدم رکھنے حضور نے فرمایا آمین. اور حضور پاک نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری سیڑھی تے نبی کریم علیہ السلام نے قدم رکھ کے حضور نے فرمایا آمین. بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھے یا رسول اللہ اج تسو خلاف معمول کام کیتے وے، اج کوئی یہ کام نہیں کیا کیا کہ جدوں پر آپ نے کہا مجھے لیکن تسو ڈرائیور آمین کیوں ہو گئے. حضور نے فرمایا پوچھنا چاہتے ہیں تو سنو. اس لیے میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھن گیا، جبرائیل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں تشریف لے گئے. آپ نے دعا کی یا اللہ وہ شخص کو ذلیل کر رسوا کر، یا اللہ وہ شخص کو ذلیل کر رسوا کر کہ رمضان شریف کو باتیں سے بغیر اپنی اچھے کے اسباب نہیں پیدا کر سکیا. حضور فرماتے ہیں جیسے میں پوری سیڑھی تے قدم رکھن گیا، جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ شخص کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کی عزت نہیں دیتی. حضور فرماتے ہیں جیسے میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھے وقت جبرائیل دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ شخص کو ذلیل و رسوا کر کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام سنے مگر میرے حضور پاک علیہ السلام نے درود نہیں پڑھا. تعلق بیٹھیا اگر بندہ رمضان شریف کو پارے بخشش کے اسباب پیدا نہ کرے وہ بھی ذلیل و رسوا کیجی. جڑا اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ بھی ذلیل و رسوا کیجی. جڑا حضور
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سنے اور درود نہ کرے وہ بھی سری رسوات جی کیونکہ سلا عقیدہ دعا مانگنا جبریل مکینے سترہ مکینے فرشتے دا سردار ہے خدائے آمینہ کے مصطفی کریم ہے آمین مطلب ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما سر آمین ہے سر ایمان ہے اگر جبریل علیہ السلام دعا کرے تو مصطفی کریم آمین کا کہتا ہوں کہ دعا رد نہیں کی سکتی تمام آواز بلند کرو السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تعالی نے ہم کو سنا اور بات صاحب نصیب عطا دعا ہے کہ اللہ پاک اسا سارے حاضر قبول اور حضور فرماوے اسا سارے نام مسجد نام قبول اور حضور فرماوے حدیث میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صاحب ہر جمعے کی گفتگو پہلے میں تو کوئی حدیث والی سوال کے حوالے کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ میرے تک کوئی شخص کامل مومن نہیں تھی سکتا جب تک وہ اپنی جان اولاد کے والدین کو بچ کے میں مصطفیٰ کریم پر پیار نہ کرے ہر جمعے اپنی گفتگو تو پہلے یہ حدیث والی سوال کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مصطفیٰ کریم کی محبت میں چاہو اپنی اولاد کو مصطفیٰ کریم کی محبت میں سرشار کرو آج انسان کوئی ایسے واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں سننے کو ملتے ہیں کہ والد فون دیں گے پتر ایف اے پاس ہے بی اے پاس ہے 16 سال پڑھتا رہے کہ پہلے اسکول فیس بعد یونیورسٹی فیس بعد کالج فیس جس ٹائم والد وفات پا گئے ان سارا 16 سال کی تعلیم کتنی گھڑے ہونے میں کتنی قابلیت کہنی کہ وہ چاہتے اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکے پڑھاوٹ تو دو نکالے اصل میں کسی نے کوئی 16 کا پاس ہونے انہیں کو جنازہ پڑھنا کا طریقہ بھی نہیں آتا لہذا صاحب چاہیے اساں اپنے اولاد کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف دیتے ہیں انہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات کے ساتھ انہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے ساتھ رحمت کے ساتھ یہ سب کے کتنے اخلاق ملے ہیں آج سارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سب نے گیان کو اور کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کا موقع ہے لوگ گاجر مولی کی طرح کٹینے پہ میں کھپے سے دیکھتے کو صاحب کیا کرنا ایک دن میں صاحب ایک طرح حضرت معوذ بے طرح حضرت معاذ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ صاحب نے انہیں صاحب یاد میرے پوچھتے کہ حضرت ابو جہل کی تمل سے انہیں کہ میں حضرت الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے والد نے پوچھے کہ تعالیٰ وہ بدبخت کا کیا کام ہے تو تبرون فرعون تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ چھوڑا رکھنے لگے کہ صاحب یہ ساری ان کا دشمنی ہے اصحاب قریش حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھے کہ تو دشمنی کے لیے شاید ہے تو فرماتے قسم کھائی ہے مر جائے گی ہمارے لیے ناری کو سنا ہے اور گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے پہلے تو ہم نے کو ایک گھر کے اور نکے نکے صاحب دو مارچ میں سے شہید کرنے سے مگر جس ٹائم ہم نے جذبہ اٹھے تو میں ساتھ اس کہ فلاں چاہتے کہ مجھے ہیلپ کرے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں انہیں کو پوچھے کہ انہیں کچھ فوج کا دستہ کھڑے دوسرا انہیں کیے بچو تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں نکے نکے بارہ کر لگے نکے نکے ساتھ کر لگے کہ فوج کا دستہ ایک کافر ہے جی فوج کا دستہ جبریل اسرائیل کا دستہ کس کے ہوگی جی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں آخر کار انہیں کو رسالے دے کے مجھے مدد کرے تو فرماتے ہیں بجلی دی کار چھوڑ بجے فوج کے دستے کو چریلے ہوئے مجھے کے گھوڑے سے مار گئے وہاں تے ابو جہل نے گھوڑے نے رتا کر چکے تھے ابو جہل گھوڑے سے بے دریا کے اور بھائی صاحب کی بھائی تو نے سینے تے چڑھ کر اپنے ہاں بات بات ڈھونڈ کے ساتھ پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندے کے نام ہے گالیاں داوے الزام نے داوے دادے نے داوے کتابیں میں چلے کی لڑائی کھینچ رہی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے لڑتے ایک بات کی تلوار لگتی ہے ہاں کا کٹی ہوئی صرف ایک موضوع رہ گیا ہے کہ ماں لڑکی کھڑی ہوئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پہ آتے پکڑ لیے لڑتے لڑتے اور بات ہے کٹی کھڑی ہو گئی جھاڑ آنے لگی ہے آپ کی جذبہ نے بات آپ نے غلام کو اپنے پیٹ تلے رکھ کے چھینک سکتے ہیں فرمایا کہ جے مصطفیٰ کریم کی ناموس خاطر میں لڑتا بنا جیڑی چیز آڑا سے کو میں کاٹ چھڑے جاؤں کہ منظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کھڑے آپ نے فرمایا اس نے کا صحابی کہ کیا بہانے چاہیے جس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کٹی بات چاہ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آگے پہنچے حضور نے بسم اللہ پڑھتے اللہ کے وقت جگہ جلا دی حضور نے فرمایا اے معاذ پریشان کو تھی اگر تک چھوڑنا ہے موجود ہے تک چھوڑنا ہے موجود ہے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب کوئی چیز ہے جیسا ہم لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ادا کرتے ہیں 1900
کئی سامنے طریقے ختم نبوت چلی. ایک عورت اپنے پوتری برات کے لیے پہرے کے واسطے سے گولے چلتے پہ ہیں. لوگوں کو پوچھی سی لوگوں برات میں روکتے کہ لوگوں یہ گولے کی آواز کہتی ہے یہ پہرے کیوں کہتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تاریخ ختم نبوت چلیے اتنا تاریخ ختم نبوت چلیے. حضور پاک علیہ السلام کے عاشق حضور پاک کے نبوت سے خاطر لڑنے ہوتے تو قربانیاں دینے ہوتے. قربان تھی نہ وہ عورت تھے. حضور پاک کتابیں میں چلنے کی عورت نے اپنے پوتر کے گلے جو سیرے لگا دیے تھے. فرمایا کہ تیرے اندر میں ہوں والے ایک کھیل کا قطرہ معاف کرنا میرے ساتھ جب تک حضور پاک علیہ السلام تھی نبوت کے قربان کے نتیجے سے. تاریخ گواہ کتاب میں لکھا ہے کہ جس ٹائم برات کا دولہا شادی کا دولہا سیرے لگا کے حضور پاک علیہ السلام کے نبوت کی خاطر لڑیں گے. حضور پاک علیہ السلام کے نبوت کی خاطر لڑیں گے. جس ٹائم ہوتے وہ شادی کا دولہا ہے. جس ٹائم واپسی ہے وہ شہادت کے سیرے پاتے ہیں. تصاویر کی جائے گا نبی کریم علیہ السلام دی درس میں ان کے کیے حضور پاک علیہ السلام محبت سے لوگوں نے سال کر رہے. ان کے مشہور ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جس ٹائم حضور پاک علیہ السلام نے آپ کو تبلیغ کی ہے کہ اللہ کی ایمان کے طور پر داخل کو سنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ایمان کے لئے بل ان کے لوگوں نے کہا کہ اے بنو امیہ تیرا غلام بلال کھانا تیرے غلام تیرے کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھ دے. بنو امیہ مسلمان سے نہیں غیر مسلم بھائی وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے سلوات جاتے ہیں بلال کیا سچ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاں میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنا. بنو امیہ نے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے اسلام کے پیچھے نہیں رہتا میں تیرے سزا کے ساتھ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں مصطفیٰ کریم کی ایمان میں چار مصطفیٰ کریم کی محبت میں چار گیا ہم میں تیری واپسی کفر نہیں پلٹ سکتا. تو بنو امیہ بدبخت نے مکے دے لوگوں چھوڑے کاٹے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی پہاڑی تے کھیلو لوگ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسا پاتے مکے کی پہاڑی تے کھیلے سینے پہ پتھر رکھے آنکھیں کی محمد عربی کا کلمہ چھوڑے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت قربان میں نے اے بنو امیہ بدبختا جان تیرے حوالے ایمان محمد سبحان اللہ. تو حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہونا چاہیے. آپ کا سب دنیا جائے اتنا بیٹے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے. علامہ اقبال نے خاتمہ اقبال کا استعارہ اسی نام سے ہے. نہ مطلب ہے کہ اتنا بڑا آسمان دنیا کے وچ کوئی شے بغیر سپورٹ نہیں کر سکتی بغیر علت نہیں کر سکتی مگر اتنا بڑا آسمان کھڑے بغیر سپورٹ کیوں کھڑے. فرماتے ہیں خاتمہ اقبال کا استعارہ اسی نام سے ہے کہ یعنی اگر اتنا بڑا آسمان بغیر سپورٹ کھڑے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے. سامنے سے کا پھر آیات کے بعد میں تلاوت کر رہا چار فاصل کی دیر والذی جاء بالصدق. اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ جو حق کے ساتھ آیا وصدق بھی اور وہ جس نے اس حق کے ساتھ آنے والے کی تصدیق کی اولئک هم المتقون یہی لوگ پرہیزگاروں میں سے ہیں. تمام مفسرین کرام نے قال اجماع تمام مفسرین کرام نے قال متفق کہ والذی جاء بالصدق کی مراد حضور پاک علیہ السلام کی ذات کا ہے اور وصدق بھی مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا ہے. ہر اہل تشریح شیعہ کی نوبتی تفسیر کے وچ بھی الفاظ موجود ہیں تفسیر پر اور بیان کہ والذی جاء بالصدق هو محمد وصدق به هو ابوبکر یعنی جڑا حق دے نال تصدیق کیتا ہے وہ محمد مصطفی کریم ہے یا اللہ کی تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب اسلام کو پہلے عبد القادر اس سے امام دولت فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے آپ جناب عبد القادر جناب عبداللہ فرماتے نہ آپ جناب ابوبکر نہ صدیق اور عتیق آپ دے لقب اور ابوبکر آپ دی کلیت ہے اور عتیق آپ دے لقب بھی وجہ ہے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق کو اٹھ فرمایا ھذا عتیق اللہ من النار یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کی طرف جہنم میں بازار ہے. اور ابوبکر آپ کی دنیا کی وجہ رکھی ہے کہ ابوبکر لفظ باقورت محفوظ ہے یعنی باقورت نکلے باقورت کا معنی ہے درخت پر پکنے والا پہلا پھل. ابوبکر کا معنی ہے تیسری کہ اسلام کے درخت کا سب سے پہلا پھل ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. صدیق آپ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اے علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ڈھیر سارے علماء نے اپنی کتابیں کے اندر لکھے
علامہ امام سہیلی نے اپنے شناخت کے اندر لکھے کہ آپ کو صدیق ہی کو جو واقعہ کرتے کہ رشتہ حضور پاک علیہ السلام راج کر کے واپسیت آپ نے اعلان کیتے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر چند لمحے دے وچ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آخر ایک بھائی کرنے کا موقع مل گیا رشتہ کو نے دعوت دی کہ شور و شرابے پاک دے جڑے نئے نئے اسلام کے جانے والے اپنے دل میں بھرے نے لوگ ڈھیر سارے بہت تکلیف بے دین تھی گئے کافر آنے لگے ایک تو دعوت دی کہ پہلے آتا ہے کہ میرے عثمان نے خبر آنے ہم آتے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر چند لمحے وچ کر رہا ہوں. حالانکہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک وینے میں ایک مہینہ لگ گئے ایک مہینہ اگر فرمائے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف دین واپسی والا ہے مسجد اقصی بات واپسی آنے نا تو آدھے آدھے مہینہ لگ گیا. معلوم ہوا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر 2 مہینے کا ہے تو مصطفیٰ کریم میں چند لمحے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر کر رہا ہوں. اور مجھے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مجھے ملے کچھ دے کہ اے صدیق تے نبی گل سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو سنا دے تو ابو جہل کہتے کہ اگر کوئی شخص آکے کہ میں رات کے مختصر حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر کر رہا ہوں اگر رات کی طریقی ہو رہے تو مرے سے آپ نے فرمایا پہلے یہ نظام آخر ہے کہ اتنا میں سفر کر رہا ہوں تب مجھے اگر کوئی مرضی آگے تو یہ نظام مرے سے یا کہنا مرے سے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص گال کرے کہ رات میں مختصر حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر کر رہے ہیں میں کہنا مرے سے کیونکہ 2 مہینے سفر ہے نہ کو دے رہے اور مجھے پر وقت آتے وقت یا مصطفیٰ کریم علیہ کہ میں رات کے مختصر حصے دے وچ اتنا سفر کر رہا ہوں تو سید ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ قسم رب العزت کی اگر مصطفیٰ کریم نے گال دی تو میں قسم کے در نبی کریم علیہ السلام کی کہ حضور پاک علیہ السلام کی پوری بات ہے آپ نے منہ سے جتنے نکلے سچ نکلے اتنا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کے سفر دیا ہے اگر نبی کریم علیہ السلام ان پر اتنا کو سفر آتے تو میں ابو بکر ایمان کے بعد اللہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر دے وچ ہے کہ ہوری بعد حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑھ گئے دعا کے سامنے حضور پاک علیہ السلام صاحب مشاہدہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے حق سے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اللہ